دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں آتا ہے اور بعض روایتوں میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اول تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، معصوم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا، لیکن استغفار فرما رہے ہیں، زبان استغفار سے تر ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کے جاہ و جلال کا جو مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان نشان نظر نہیں آ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظمت شان کو پیش نظر رکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس کے اوپر استغفار فرما رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے عادی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں دن بھر میں، تو امت کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے معصوم بھی نہیں بنایا، تم تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں کتنے گناہ تم سے سرزد ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے کی عادت ڈالو، یہ عادت ڈالو کہ ہر وقت ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یہ تمہارے دل میں ایک لگن ہونی چاہیے، تمہاری زبان استغفار سے تر ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ انسان کر گزرا ہو، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت مانگ لے، استغفار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ معاف ہے۔ 70 سال گناہوں میں گزارے، بڑے بڑے گناہوں میں گزارے، لیکن آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اگر توبہ کر لی اور استغفار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا نہیں ہے کہ معاف کر دیا یعنی اس کی سزا نہیں دیں گے، اس کا عذاب نہیں دیں گے، صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ، نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ یعنی ایک صورت تو یہ تھی نا کہ جب آخرت میں نام اعمال آئے تو اس میں گناہ بھی درج ہوں لیکن ساتھ میں یہ لکھا ہوا بھائی اس سے توبہ کر لی، اس سے مغفرت مانگ لی، تو ڈیبٹ کریڈٹ کا طریقے سے اس کو بتایا جائے نام اعمال کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ استغفار کرنے والے کے اس گناہ کا جو اس نے کیا تھا، جس سے استغفار کیا تھا، اس کا ذکر بھی نام اعمال میں نہیں آئے گا، ورنہ کم از کم اس کو دیکھ کے شرمندگی ہوتی وہاں جا کر آخرت میں کہ آخر میں نے کیسے گناہ کیے تھے۔ اللہ میں کہتا ہے چلو سب میں نے معاف کر دیے، تمہارے نام اعمال سے مٹا